ہماری تاریخ کے اہم ترین دنوں میں ایک دن 6 ستمبر کا بھی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو اگر آپ ریڈیو پاکستان کی وہ تقریر سن لیجئے جس میں جنرل ایوب خان نے اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میری قوم کے ہم وطنوں جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ یہ اعلان سننے کے بعد پوری قوم نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی اور انڈیا کے بہت بڑے جرنیلوں نے یہ ایک بہت بڑی بڑک ماری تھی کہ ہم صبح 11 بجے لاہور کے جم خانوں میں بیٹھ کر شراب پئیں گے اور عیاشی کی محفلیں سجائیں گے۔ 6 ستمبر کو فجر کے وقت ہندوستان نے لاہور شہر کی طرف سے حملہ کیا اور دشمن کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ دشمن پاکستان سے 5 گنا زیادہ طاقتور تھا، فوج کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی اور اسلحے کے لحاظ سے بھی۔ اور اچانک یہ اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے کہ ایک حملے کے اندر 500 ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں۔ 500 ٹینک سے حملہ کیا جاتا ہے لاہور پر اور تقریباً 500 ٹینک سے ہی حملہ کیا جاتا ہے سیالکوٹ پر، اور یہ دونوں ہمارے سرحدی شہر ہیں۔ پاکستانی آرمی واز ٹوٹلی شاکڈ۔ اگر آپ واقعات کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 1965 کے واقعات کو کیوں ہم اتنے موشنز اور جوش و جذبے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایئر چیف نور خان صاحب کی دلیری، بہادری اور جذبے کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ہماری سورٹیز تب تک نہیں جائیں گی جب تک کہ میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ ہمارے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ اور دنیا کی تاریخ کے اندر یہ ہماری فوج، پاکستانی فوج ایک ایسی فوج ہے کہ جس کے اندر آفیسرز کی شہادت سب سے زیادہ ہوئی ہے کیونکہ یہ آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں۔ پاکستانی نیوی کے پاس ایک سبمرین تھی غازی، جس نے دشمن کا راستہ بند کر کے رکھا تھا اور اس کو ہر طرح کے حملے سے روکا ہوا تھا، بلکہ یہ آگے گئی، ڈواکا کے مقام پر پہنچی سمندر کے ذریعے اور ڈواکا قلعے کو بمبارنگ کر کے تباہ کیا اور واپس اپنے مقام پر آئی۔ اس دن ایسے معجزات دیکھنے کو ملے کہ جب سیالکوٹ میں ایک سیکٹر پر توپوں کی ضرورت پڑی تو ہماری توپوں کے گولوں کی جو آخری حدود تھی اس سے بھی 2-3 کلومیٹر آگے دشمن کی پوزیشن تھی، اور یہ اندازہ لگایا گیا کہ ہمارے توپوں کے گولے اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے فرنٹ اینڈ کے فوجیوں کو اگر بیک اپ اور مدد نہ دی جاتی تو یہ ممکن تھا کہ دشمن سیالکوٹ پر قبضہ کر چکا ہوتا۔ لیکن اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسے اور اللہ کے ہی آسرے پر جب توپوں کا رخ دشمن کی طرف کر کے گولے فائر کیے گئے تو تقریباً 3 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 2.5 سے 3 منٹ کا وقت ہوتا ہے کہ جب یہ گولہ اپنے مقام پر جا کے پہنچتا ہے تو آگے کے فوجی جو تھے، جو مورچوں میں تھے ہمارے آگے کے فوجی، انہوں نے ٹھیک 3 منٹ بعد ایک خوشخبری دی اور نعرہ تکبیر کی صدائیں سنائی کہ یہ بتایا کہ ہمارے وہ گولے ٹھیک دشمن کے ٹینکوں کے بیچ میں جا کر گرے ہیں۔ اس وقت افسران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آسرا تھا، اس کا بھرپور فائدہ مسلمانوں اور پاک فوج کو ہوا۔ اس وقت بہت سے واقعات رونما ہوئے جس کو اس وقت کی اخباروں میں بھی چھاپا گیا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ یہ واقعات اپنے پاس سے بیان نہیں کیے جا رہے۔ مفتی ممتاز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبی شریف میں چند لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب بدر کے ساتھ جنگی لباس میں ہیں اور پاکستان کے دفاع کے لیے نکل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، اس کا دفاع ہم نے کرنا ہے۔ اسی طرح ایک پائلٹ کو جب پکڑا گیا جو کہ انڈیا کا پائلٹ تھا، اس کا جہاز گرا اور پاکستانیوں نے پکڑا، پاکستانی فوج نے پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تجھے تو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ تو نے راوی کے پل کے اوپر بمباری کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی مجھے حکم ملا تھا، مجھے ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ راوی کے پل کے اوپر بمباری کرنی ہے اور یہاں پر ایک پل ہے، لیکن مجھے تو یہاں پر 6 پل نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جب دشمن کو گرفتار کیا گیا تو دشمن پوچھتے تھے کہ تمہاری وہ گھوڑوں والی فوج کہاں ہے کہ جن کی تلواروں سے شعلے نکلا کرتے تھے۔ جب دشمن کے پائلٹس کو پکڑا گیا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت زیادہ بمباری کی، 30 سے 40 بم پنڈی کے اوپر گرائے جس میں سے صرف 5 پھٹے تھے، وہ بھی ویرانے کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس مسلمان قوم کی مدد۔ حملہ ہوا تو انڈین جرنیل اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ کہنے لگا کہ لاہور اب صرف 3 سے 4 میل دوری پر ہے، ہمت کرو اور آگے بڑھو، کچھ ہی دیر میں لاہور ہمارے قبضے میں ہوگا۔ مزاحمت اتنی شدید ہو رہی تھی اور ایسی حالت تھی کہ ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے اپنے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور ان کا راستہ وہیں پر روک دیا۔ تو یہ وہ واقعات ہیں کہ جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ میرے والد صاحب خود کہتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں ہم نے پاکستانی فوج کے لیے کام کیا، ان کے لیے قرآن پاک اور سپارے گھروں سے اکٹھے کرتے تھے، ٹانگے کے اوپر جاتے تھے، ان کو وہ پہنچایا کرتے تھے۔ پاکستانی فوج نے بہت ہمت کی، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی جو قوم تھی،
پاکستانی قوم تھی، انہوں نے بھی اپنے جوش و جذبے کا اظہار خوب کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ سارے واقعات کو اپنے بچوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ یہ وطن ہم نے کس طرح محنت اور قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے، نہ کہ ہم فوج کے خلاف بول کر، اپنے وطن کے خلاف بول کر، اپنے وطن کے ساتھ بغاوت کر کے یا کوئی نقصان پہنچا کر ایسا کریں۔ اس دن کو 6 ستمبر کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، اور اس قوم اور اس ملک کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔